ناظرین، کیا عید کی نماز کے بعد حضور اور صحابہ مصافحہ نہیں کرتے تھے؟ کیا نمازوں کے بعد مصافحہ کی ایجاد کرنے والے لوگ رافضی ہیں؟ عید کے مسنون اعمال کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ سماعت فرمائیں۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، نماز عید کو خشوع خضوع اجتماعاً ادا کرنا، خطبے کو پوری توجہ سے سننا، حتیٰ کہ اگر آواز بھی نہ پہنچتی ہو تب بھی خاموش بیٹھ کر خطبے کی طرف متوجہ رہنا، یہ امور ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ رواجی امور بعض مباح کے درجے میں ہیں، مثلا اچھا کھانا بنا لینا، غربا، فقراء، مساکین، اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، متعلقین، احباء کو کھلا دینا۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے اور ان جیسے امور سے خوشی کا اظہار ہے، فی نفسی ہی ان میں کچھ مانع نہیں۔ بعض امور خلاف سنت اور بدعت مکروہہ کے حد میں ہیں، جیسے مصافحہ اور معانقہ، کہ ان کو احکام عید کا جزو اعظم سمجھا جاتا ہے، حالانکہ معتبر کتب فقہ و فتاویٰ میں صراحت ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کو ایجاد کرنے والے رافضی لوگ ہیں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے متعلق صراحت ہے کہ بعد نماز عید مصافحہ نہ کیا کرتے تھے۔ الغرض مصافحہ اور معانقہ کا یہ موقع تجویز کرنا حکم شریعت پر زیادتی ہے۔ جس طرح پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بلا شبہ موجب اجر و ثواب ہے، جتنی کثرت پڑھنے کی کوئی شخص کر سکے اس کے لیے بالیقین سعادت دارین کا سبب ہے۔ لیکن اگر مؤذن کو کوئی شخص پابند کرے کہ تم آخری کلمہ ادھورا پڑھ کر اذان کیوں ختم کرتے ہو، پورا کلمہ پڑھ کر اذان ختم کیا کرو، تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان اس کو غلط کہے گا، کیونکہ اس لیے کہ اذان کے اخیر میں محمد رسول اللہ ثابت نہیں۔ اسی طرح مصافحہ کو بھی سمجھ لیں، شریعت مطہرہ میں اول ملاقات یا رخصت ہوتے وقت مصافحہ ثابت ہے، یعنی اول سلام اور اس کا جواب پھر مصافحہ کیا جائے۔ نمازوں کے بعد اس کی مشروعیت نہیں۔ نیز معانقہ میں تو اور بھی کچھ تفصیل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ عید کے مسنونات اور مستحبات میں مصافحہ اور معانقہ شامل نہیں، بلکہ خلاف سنت ہونا ظاہر ہے، پس عید کی وجہ سے اس کے رواج کو ترک کر دینا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند۔